ابن ماجہ میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، وہاں دو مجلس ہو رہی تھی، ایک علم کی مجلس اور ایک ذکر کی مجلس۔ میرے آقا نے دونوں کی تعریف کی، لیکن خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا کر علم کی مجلس میں بیٹھ گئے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا علم کی مجلس یہ ذکر کی مجلس سے افضل ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کا وزن کیا جائے گا، تو اس وزن میں علماء کی سیاہی اس پہ بھاری ہو جائے گی، یعنی شہداء پر بھی اللہ رب العزت نے علماء کو مقام عطا کیا ہے۔ اور ایک شہید کا درجہ یہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ 70 لوگوں کو بخشوا کے جنت میں لے کر جائے گا، اور جہاں تک اس کی اپنی ذات کی بات ہے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن شہید کے خون کا اور عالم دین کے علم کا، اور جس چیز سے وہ علم حاصل کرتا ہے، حدیث میں تو سیاہی کا ذکر ملتا ہے، یعنی جس چیز سے وہ علم سیکھتا ہے، فرمایا اگر ان کا وزن کیا گیا تو کل قیامت کے دن اس وزن پر، شہید کے خون پر علماء کی سیاہی بھاری ہو جائے گی۔ یہ مقام و منصب اللہ رب العزت نے علماء کو عطا کر رکھا ہے۔ حاضر محترم اگر ہم صحابہ کو دیکھیں تو صحابہ میں بڑے بڑے مفتی بھی تھے، علماء بھی تھے۔ عبداللہ بن مسعود کو اٹھا کر دیکھ لیں، صحابی رسول ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں انہیں مفتی ہونے کا درجہ حاصل تھا، اور حضور جب بھی کسی صحابی کو مسئلہ ہوتا تو حضور ان کے پاس بھیجا کرتے تھے، اور جب بھی حضور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن مسعود کو اپنے ساتھ کھڑا کیا کرتے تھے، اور انہیں صاحب النالین اور صاحب الوسادہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مقام ایسے نہیں مل جاتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے در سے سارا کچھ حاصل کیا۔ حضور جب بھی کسی مجلس میں جاتے آتے، حضور جوتا اتارتے تو یہ برکت حضور کا جوتا اٹھا لیتے اور کسی اچھی جگہ پہ جا کے حضور کا جوتا رکھ دیتے، اور جب حضور کسی مجلس میں بیٹھنے کا ارادہ کرتے تو تکیہ اٹھا کر حضور کی پشت کے پیچھے رکھ دیتے۔ تو جب حضور کا اتنا ادب کیا تو پھر اللہ رب العزت نے بھی انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ تو اگر ہم بنو عباس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہسپانی دور اٹھا کر دیکھ لیں، اندرس کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، ہم نے بڑا علم پہ کام کیا، اور ایک وہ وقت تھا کہ یہی انگریز لوگ علماء کے پاس، مسلمانوں کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ طب کے میدان میں، طبیعیات کے میدان میں، فلکیات کے میدان میں، ریاضی کے میدان میں آپ علماء کے کارنامے، مسلمان سائنسدان کے کارنامے اٹھا کر دیکھ لیں۔ انہوں نے علم کے ساتھ دوستی کی، دین کے علم کو دنیا میں عام کیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں عزت عطا فرمائی۔ اور دین کے علم کی جو بنیاد ہے وہ قرآن ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور آج ہم اسی قرآن سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال اس نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے اس علم کو چھوڑا ہے، اور پوری دنیا میں دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہوتا جا رہا ہے۔ ہم جہاں بھی چلے جائیں مسلمانوں کو پسپائی کا سامنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کہی، بڑا مشہور ان کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک علم ہے اور ایک انسان کے پاس مال ہے، مال پر علم کی فضیلت زیادہ ہے۔ کیوں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو لیکن علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، اور مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں ہوتی، ورنہ معاشرے میں بڑے بڑے ایسے لوگ ہوں گے، کوئی سیاسی جلسہ ہو تو وہاں لوگوں کا ہجوم ہوگا، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو پھر یہاں ہر بندے کی قسمت نہیں جاگتی، بلکہ اللہ رب العزت چن کر بندوں کو دین کی طرف لے کے آتا ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نہیں عطا کرتا۔ اس لحاظ محترم علم دین کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ علم سیکھنا، دین میں دلچسپی رکھنا، مسائل سیکھنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا، صحابہ کے سیرت کو اور واقعات کو پڑھنا، اور قرآن کی گہرائی میں جا کر قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اور اس فضل کو حاصل کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ علم دین سیکھنے والے یا دین کا علم انسان کو تہذیب دیتا ہے، انسان کا کردار اچھا کرتا ہے، انسان کی چال چلن اچھی کرتا ہے، انسان کی خلوت ہو یا جلوت اس میں خوف پیدا کرتا ہے، اسے تقویٰ دیتا ہے، معاشرے میں اسے اچھا انسان بناتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہمارے معاشرے کے اندر علماء کو کتنا مقام اور عزت دی جاتی ہے، صرف دین کی وجہ سے یہ عزت دی جاتی ہے، اور یہی حال صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک چلتا رہا ہے۔ اس لیے یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی دین کو سیکھیں اور علم دین کی قدر کریں۔